الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پہلے آیتیں جو گزر گئی تھیں ان میں یہ اشارہ موجود تھا کہ کفر کرنے والوں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف جانے والوں کو روکنے والوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اور مخاصمت کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اللہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اب ان کے ساتھ لڑے گا کون؟ بلال کے ساتھ کون لڑا؟ اس طرف ابو جہل تھا تو دوسرے طرف صحابہ کرام تھے۔ اسی طرح امت کے نسلوں میں نسلیں گزرنے کے بعد بھی اللہ کا حکم یہی ہے کہ کفر کے جھنڈا لہرانے والوں کے خلاف مسلمان کو نکلنا ہوگا۔ جہاد فرض ہے۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو کچھ حضرات آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کی بیعت چاہی۔ آپ نے فرمایا اب ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے ہمیں طاقت مدینہ منورہ میں دی ہے وہی طاقت اللہ نے ہمیں مکہ مکرمہ میں بھی عنایت فرما دی ہے۔ اب ہجرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ ولیکن جہاد ولیہ، اعمال میں اللہ کی رضا اور اللہ کے راستے میں جہاد، یہ ہیں، ان کی بیعت کرو۔ اور جب تمہیں اسلام اور اپنے امت اور امت کے قلمرو کے دفاع کے لیے بلائے جائے تو نکلو، اس بات کی مجھ سے بیعت کرو۔ اب اہل ایمان سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ یہ آگے چل کر تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، اس کے لیے پہلے یہ کام کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کر لیا کرو۔ اللہ نے کتاب نازل فرما دی ہے، اللہ نے اپنے رسول مبعوث فرما دی ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو ایمان اور احکامات قبول کرنے کی صورت میں، اور رسول کی اطاعت کرو رسول کی صادق اور برحق ہونے میں اور رسول کی فرمودات میں بھی، کیونکہ رسول اللہ کے احکامات کی تعبیر اور تشریح کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول کو یہ ذمہ داری ملی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، اللہ کی طرف سے جو کچھ کہے گا اس کا ماننا ہم پر فرض ہوگا، وہ بات ضروری ہوگی۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ جس طرح پچھلی آیت میں بات آ گئی تھی کہ اللہ کے نہ ماننے والے اور رسول سے لڑنے والے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والوں کے لیے یہ ہے کہ سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ رب العزت ان کے اعمال ناکارہ بنا دیتے ہیں، گویا کہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام ہی نہیں کیا، چاہے انہوں نے
لاکھوں فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا، گھر بار دے دی، معیشت دے دی، روزگار کے مواقع فراہم کیے. انہوں نے اطراف و اکناف میں سہولتیں پیدا کی، پانی کا انتظام کیا، پلوں کے انتظام کیے، سڑکیں کھول دی، اسپتالوں کا جال بچھایا، سب کچھ کیا. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ ہونے کی صورت میں سیحبط اعمالہ، ان کی یہ اعمال سب ناکار ہوں گے. دنیا میں ان کی تختی چلے گی، کہتے 200 سال کے بعد آئے گا کوئی، کہتے یہ اسپتال فلانا آدمی نے بنایا تھا. لیکن اگر کوئی اللہ اسے مغفرت کرے، نہیں ہوگی اس کے حق میں یہ دعا قبول. اور اس نے جو نیکیاں کی ہیں، نیک کام کی ہیں، ایمان و اعمال صالحہ کے نہ ہونے کی صورت میں آخرت میں کوئی بھی ان کے فائدے کے کام نہیں کریں گے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. تو اہل ایمان اگر تم بھی کوتاہیوں کے مرتکب ہو جاؤ گے، کفار کے نقش قدم پر چلو گے، تو تمہارے اعمال کا بھی یہی حشر ہوگا. اور پھر کفار کو دوبارہ وارننگ ہے کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کی، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر جانے سے روکا، روک بھی رہے ہیں نا. اگر صنادید قریش عامت المسلمین کو اسلام پر چھوڑ دیتے، تنگ نہ کرتے، تکلیف نہ کرتے، اور جو مسلمان ہونا چاہتا اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنتے، تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی. فرماتے ہیں ثم ماتوا وهم کفار، اس حالت میں مر گئے کہ وہ اسی کفر کے حالت میں تھے، جس طرح ابو جہل اور اس کے ساتھ دیگر 70 بڑے بڑے میر، سردار اور معتبر قریشیوں کے. اور کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ اس وقت تو یہ اس حالت میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے رخ اور رستے تبدیل کیے. بہت بھاری تعداد ان کی تو یہی تھی. بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کے، قریش مکہ کے لشکر سے کل 70 لوگ مارے گئے، اور وہ بھی بڑے بڑے، ان کے رؤسا ٹائپ کے لوگ. دیگر جنگوں میں بھی ایک آدھ، لیکن اکثریت کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. پھر کیا بنے وہ لوگ؟ خالد بن ولید کو جانتے ہو، عمرو بن العاص کو جانتے ہو، ابو سفیان اور معاویہ ابن ابی سفیان کو جانتے ہو. یہ سارے کے سارے آ گئے اور چھا گئے. اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یہ وارننگ ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر پر زندگی گزارنے کے بعد کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. فرمایا اعلان فرمایا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. کسی صورت میں اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، کسی صورت میں ان کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ جہنمی تھے اور جہنم کے رہیں گے اور اللہ کے عذاب کے حقدار رہیں گے. ان وارننگوں کو توجہ سے سننا اور سمجھنا چاہیے. پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے. اور اللہ رب العزت جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک طلب بھی ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اسلام و ایمان پر ہمیں ثابت قدم فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.